امریکہ کے فوج کے جانے کے بعد افغانستان میں بہت بڑی تبدیلی آئی۔ ان کی کرنسی نے برصغیر پر کہیں کی ساری کرنسی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ افغانی کرنسی خطے میں موجود جن میں سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، ایران سمیت تمام کرنسیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ واقعہ حیران کن ہے کہ 20 سال جنگ لڑنے والا ملک نے کس طرح اپنی کرنسی کو مستحکم کیا اور یہ روز بروز مستحکم ہو رہی ہے۔ امریکہ کی جانب سے افغانستان پر بہت سی پابندیاں آئی ہے۔ اس کے 8 ارب ڈالر کے اثاثے فریز کیے گئے تھے۔ ان سب کے باوجود افغانستان کا 1 روپے پاکستان کے 4 روپے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ پاکستان تو معاشی مشکلات کا شکار ہے، لیکن انڈیا کی معیشت دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے۔ افغانستان کی کرنسی نے انڈیا کی کرنسی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ 1 انڈین روپیہ افغانستان کے 0.87 روپے کے برابر ہے۔ افغانی حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں اسمگلنگ کی روک تھام افغانی کرنسی کے استحکام میں مددگار ثابت ہوئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ افغانستان میں نئی حکومت کے آنے کے بعد افغانستان کی جی ڈی پی میں 20% کمی کا اندازہ لگایا گیا تھا۔ نئی حکومت کے آنے کے بعد افغانستان کی کرنسی گرنے لگی، جو کئی مہینوں تک جاری رہا۔ اس کے پاس مغل شدہ درآمدات، بینکنگ لین پر پابندی اور اقوام متحدہ کے کردار کے نتیجے میں افغانستان کی معیشت دوبارہ سے مستحکم شروع ہونے لگی۔ اس کے علاوہ افغانستان میں لوہے، ماربل، سونے اور دیگر نایاب دھاتوں کے کان کنی کے سرگرمیوں سے بھی بڑی آمدنی افغانستان نے حاصل کی۔ پاکستان میں بھی یہ درآمدات پائے جاتے ہیں، لیکن افسوس ہم غلامی کی وجہ سے اس نایاب دھاتوں کو نہیں نکال سکتے۔ اس کے علاوہ افغانستان کو خلیجی ممالک سے بھی بہت بڑی امداد ملتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق افغانستان کو خلیجی ممالک اور خیراتی ادارے تقریباً 150 سے 200 ملین ڈالر فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ بھی افغانستان کی مدد کر رہی ہے۔ جس وقت امریکہ نے افغانستان سے اپنے فوجیں نکالی تھی، اس وقت افغانی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں $1 124 افغانی کے برابر تھا۔ اب دونوں کرنسیوں کے درمیان فرق مزید کم ہوا ہے۔ اب $1 افغانی 73 پیسوں کے برابر ہے۔ غیر ملکی کرنسیوں کے مقابلے میں افغانی کرنسی کے قدر برقرار رکھنے کے لیے اور بھی بہت سے وجوہات ہیں۔ ان میں سب سے پہلے عالمی انسانی امداد کے طور پر بھیجی جانے والی رقم جو افغانستان بھیجی جاتی ہے۔ اگست 2021 سے اب تک $1.3 ارب کی امداد مل چکی ہے۔ یہ رقم سب سے پہلے افغانستان کے بینک میں جمع کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان ڈالر کو افغانستان کے پیسوں میں تبدیل کیا جاتا ہے اور اس رقم کو عوام کو خوراک اور کپڑے، تنخواہوں کی شکل میں بھیجا جاتا ہے۔ اس وقت عالمی برادری ہر ہفتے تقریباً $40 ملین کی امداد افغانستان کو بھیج رہی ہے۔ اس طرح یہ کچھ بھی ایکسپورٹ کیے بغیر اچھا خاصا زر مبادلہ کما رہا ہے، جس سے افغانی کرنسی بھی بڑھ رہی ہے اور ان کی معیشت بھی مضبوط ہو رہی ہے۔ افغانستان کی کرنسی کی قدر کی سب سے بڑی وجہ پاکستان میں اسمگلنگ بھی ہے۔ افغانی اسمگلر اور تاجر روزانہ کی بنیاد پر تقریباً $15 ملین افغانستان لے جاتے ہیں۔ یہ سالانہ $6 ارب کے قریب بنتی ہے، جس سے افغانستان کی معیشت کو استحکام مل رہا ہے اور پاکستانی معیشت اپنی آخری سانس گن رہی ہے۔ افغانی کرنسی کے استحکام کی بڑی وجہ نئے نوٹوں کا نہ چھاپنا ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں افغانستان کے مرکزی بینک نے ایک بھی نوٹ نہیں چھاپا ہے۔ اس وقت مارکیٹ میں افغانستان کی کرنسی کا زیادہ قلت ہے۔ عام طور پر جو ممالک زیادہ نوٹ چھاپتے ہیں ان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے۔ اگرچہ افغانی کرنسی میں تو اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس سے افغانی رہائشی لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ افغانی کرنسی تو ترقی بہت تیزی سے کر رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ افغانی عوام بھی ترقی کر رہی ہے۔ یہاں اشیاء خریدنے کی چیزوں کی قیمتوں کو پاکستان کی قیمتوں کی طرح پر لگے ہوئے ہیں۔ 15 اگست 2021 سے پہلے 50 کلو آٹے کی قیمت 1200 افغانی کا تھا۔ اب اس کی قیمت 2 گنا سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، یعنی 2500 افغانی کے قریب ہو چکی ہے۔ اس کی بڑی وجہ افغانستان پر عالمی پابندیاں عائد ہے۔ ان پابندیوں کی وجہ سے دوسرے ممالک افغانستان سے تجارت نہیں کر رہے ہیں، جس سے روز بروز کی استعمال کی چیزیں مہنگی ہوتی ہے۔ افغانستان کی کرنسی کی ایک بڑی وجہ امریکہ سے مذاکرات ہے۔
اگرچہ افغانی کرنسی دیگر ممالک سے بھی زیادہ اچھا پرفارم کر رہی ہے، لیکن اس کا عوام کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ دوسرے ممالک کے ساتھ اگر ان کا تجارت بحال ہوتا ہے تو پھر افغانی کرنسی کی ویلیو کیا ہوگی، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کو نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک گڈ بائے۔